بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے لیلۃ القدر، یعنی کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو طاق راتیں آتی ہیں، یعنی کہ 21، 23، 25، 27 یا 29، یہ جو راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر ایک رات ایسی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی کہ یہ ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کو اس لیے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ البتہ احادیث مبارکہ میں اس کی ہمیں کچھ نشانیاں مل جاتی ہیں اور کچھ ہمیں اس کے فضائل مل جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فضائل کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رمضان آیا، اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطان اور جنوں کو جکڑ لیا جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات تمہیں عطا فرمائی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر فقط امت محمدیہ کو عطا فرمائی، اس سے پہلے کسی امت کو لیلۃ القدر کی نعمت سے سرفراز نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ امام مالک نے اپنی موطا کے اندر نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سکہ عالم کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائیں، یا جو چاہا اللہ تعالیٰ نے دکھایا، تو عرض کی اے اللہ، ان امتوں کے لوگوں کی تو عمریں ہی بہت زیادہ ہیں، اور وہ اپنی طویل عمری کی وجہ سے کثرت اعمال بھی کرتے ہوں گے، امت محمدیہ کے لوگوں کی چونکہ عمریں کم ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں پر کرم فرماتے ہوئے لیلۃ القدر مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ جیسا کہ پہلے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے دریافت کیا کہ یا نبی اللہ، کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وظیفہ اور دعا سکھائی، خاص طور پر ہمیں چاہیے کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں جاگ کر اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ یہ ایسا نسخہ ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان فیض ترجمان سے جاری ہوا ہے۔ تو اس کے اندر یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ ان راتوں کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہوں گی جن سے ہم اس رات کو پہچان سکتے ہیں، یا سادے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ لیلۃ القدر کے اندر کون سی نشانیاں پائی جائیں گی جس کی وجہ سے ہم معلوم کر سکیں گے کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے۔ تو اس بارے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو امام سیوطی نے در منصور کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کی طاق راتوں کو پائے اور ان کے اندر ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کرے تو اس کے سابقہ سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس کی علامات یہ ہیں کہ رات نہایت پرسکون ہوگی، نہ اس میں زیادہ گرمی کی شدت ہوگی نہ سردی کی شدت ہوگی، بلکہ معتدل رات پائی جائے گی۔ اس رات چاند روشن ہوتا ہے اور ساری رات کسی تارے کو ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اس کی علامات یہ بھی ہیں کہ جب اگلے دن سورج طلوع ہوگا تو اس کی کرنیں نہیں ہوں گی، بلکہ وہ ایک گول جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے اس طرح روشن ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرے کے اندر اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرے کا بھرپور ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم رمضان المبارک میں اپنی بخشش کروا سکیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔